ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دوہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی، 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے، 1920-21، جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے. ایک عالم دین ہے، انہوں نے اس رپورٹ کو نقل کیا ہے، پیش کیا ہے. اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں تم نے تو خلافت ترکی کی یہ سب ختم کیا، جس کو عثمان امپائر کہا جاتا ہے، عثمان امپائر، یہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، صرف ہمارا مقصد حکومت ختم کرنا، بادشاہ بدلنا نہیں تھا، کوئی دوسرا لیڈر ہم کھڑا کریں گے. جب وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو کھڑا کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا، سلطان جو خلافت عثمانیہ کا تھا اسے ختم کر دیا، جلا وطن کر دیا، پھر دوسرے مسلمان کو ہی بٹھا رہے ہو، کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا ہم کو مطلب مسلمانوں سے نہیں، ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو ہی، اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی. ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں، یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے، اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ 1300 سال سے ہم ہارتے رہے، یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے. بڑے پتے کی بات ہے. انہوں نے پوچھا کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے. یہ دو ورڈ کو ہم اتنا اسپوائل کر دیں گے، اتنا بھیانک بنا دیں گے، آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے. آج یہی ہے، جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے، خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے، خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے، شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے. یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں، میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہاں کوئی کر کے دکھا دے. سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا. نہ، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا. جبکہ خلافت ایسی نہیں. اگر خلافت ہونا تھا ایسی ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے. امت کے اوپر چھوڑا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے، وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں. پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے. آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا.